بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک نوٹ پڑھا تھا اور نوٹ میں پڑھا تھا کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کی میں نے کل بھی کوشش کی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ الفاظ اور ان کے بعد کوئی اور لفظ مل کے ایک مرکب بناتے ہیں۔ یہ مرکب بالکل صحیح معنوں میں مرکب اضافی نہیں ہوتا، یعنی مالک اور ملکیت کا رشتہ اس میں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اس کو یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے، یہ جو فریز اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو مضاف بن کر آتے ہیں، اس کا مطلب کچھ یہ سمجھ لیں کہ اس مرکب کا، یہ جو بھی مرکب ہے یا جو فریز بنتا ہے یا مجموعہ کلام بنتا ہے، اس کا سٹرکچر، اس کی بناوٹ بالکل مرکب اضافی جیسی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے اس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں، اور بعد والی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کے اندر جو دو ریکوائرڈ خصوصیات ہیں، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ایک تو اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوگا۔ اور دوسری چیز کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ زیر والی یعنی حالت جر میں ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، یعنی پہلے میں دو خصوصیات ہمیں چاہیے اور بعد والے میں ہمیں ایک خصوصیت چاہیے۔ تو کلن شیئن یہ بن جاتا ہے کلو شیئن۔ تو پہلے والی چیز جو ہے کلن، اس کا اعراب ہلکا کیا، ال پہلے موجود ہی نہیں ہے، نہ لگانے کی ضرورت نہ اتارنے کی ضرورت، تو یہ کلو، اور شیئن جو ہے وہ شیئن بن گیا۔ تو یہ سٹرکچر ہو بہو وہی ہو گیا جو مرکب اضافی کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مضاف بن کر آتی ہیں، یعنی خود خصوصیات اپنے اندر دو پیدا کر لیتی ہیں اور اپنے بعد والے لفظ میں بھی ایک خصوصیت لے آتی ہیں، اور یہ سٹرکچر بالکل مرکب اضافی والا سٹرکچر بن جاتا ہے۔ کلو شیئن ہر چیز، کلو نفس ہر جان، کلو بدعت ہر بدعت، کلو ضلالت ہر گمراہی۔ کلو کی مثالیں ہو گئی۔ اب زو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے ہم کہتے ہیں رنگ والا اور دودھ والا اور اچھائی والا برائی والا، یعنی جو کسی چیز کو پوزیس کر رہا ہوتا ہے، والا۔ تو زو فضلن، تو زو بھی کیا ہوگا، زو کے بعد جو چیز آئے گی اس کو حالت جر میں لے جائے گا۔ اور زو کا اپنا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں زیر زبر پیش موجود نہیں تھی، اعراب ہلکا کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں۔ تو زو فضلن فضل والا، ذل قوت المتین زیادہ قوت والا، مضبوط طاقت والا۔ تو زو کا مطلب ہم والا کر رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جی، دیٹ از پیج نمبر 34 میرے پاس۔ تو اب دیکھیں ذل قرنانی، تو دو سینگوں والا، قرنان دو سینگوں کو کہتے ہیں۔ ذل قرنینی کیا ہو جائے گا، جب ذل قرنینی ہوگا تو تب یہ سٹرکچر بنے گا۔ القرنانی دو سینگ، تو ذل قرنینی، یہ نینی کیوں بنا، حالت جر میں لے کے آنا تھا۔ کیوں لے کے آنا تھا، زو کی وجہ سے، کیونکہ زو جو ہے مضاف بن کر آیا ہے، اپنے بعد والے کو حالت جر میں لے جائے گا۔ اس طرح کی ایک اور مثال ذاتو، ذاتو کا مطلب بھی وہی ہے جو زو ہے، صرف یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذاتو لہبن یعنی ذاتو لہبن ہو جائے گا، یعنی شعلے والی۔ عند اللہ، اندہ بھی یہاں پر وہی رول پلے کرے گا اور عند اللہ ہی ہو جائے گا، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس۔ غیر اللہ، تو یہاں غیرن بھی مضاف بن کر آیا، اپنا اعراب ہلکا کیا، بعد والے کو حالت جر میں لے گیا۔ کبھی آپ کو غیر اللہ نظر اگر آئے گا تو وہ کوئی اور کیس ہوگا، کسی اور وجہ سے ہوگا۔ سیدھا سیدھا جو اس کا بیسک رول ہے اس کے مطابق غیر اللہ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح مع اللہ، مع صابرین، مع صابرین نہیں ہوگا، صابرین ہوگا، حالت جر میں چاہیے۔ اس طرح جی دون اللہ، کئی دفعہ دون اللہ ہی ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے من لگ جائے تو من بھی اپنا کام دکھاتا ہے، اور دونا کو دونی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ ہم اگلے سیکشن میں پڑھیں گے۔ تو دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ادر دین گاڈ، ادر دین اللہ۔
دون المومنین، مومنانی یہاں پر نہیں آیا، حالت جر میں لے جانے کے لیے مومنین، دون المومنین مومنوں کے علاوہ۔ تو اس طرح سے جی اور بھی ایک دو مثالیں ہیں، آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، بینہ ہے اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک آج ہے لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے، اس میں یہ دیکھیں جی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے مضاف جسے مالک کہہ دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ جسے ملکیت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مالک ملکیت کا رشتہ تھوڑی سی ایک زنجیر ٹائپ شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا جی گھر کا دروازہ، تو کیا ہوگا باب البیتی یا بابو بیتن۔ بابو بیتن میں بھی شرائط پوری ہو رہی ہیں کہ بعد والا حالت جر میں ہونا چاہیے، چاہے ال کے ساتھ ہو یا ال کے ساتھ نہ ہو، اور پہلے والا ال کے بغیر ہونا چاہیے اور اعراب ہلکا ہونا چاہیے۔ تو بابو بیتن بھی ٹھیک ہے، باب البیتی بھی ٹھیک ہے گرامر کے لحاظ سے۔ اب ال لگنا ہے یا نہیں لگنا وہ آپ نے ترجمہ کس چیز کا کرنا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن اگر وہ لڑکے کے گھر کا دروازہ، اب یہاں اگر غور سے دیکھیں لڑکے کے گھر کا دروازہ، دروازہ ملکیت ہے جی، کس کی ملکیت ہے؟ گھر کا پارٹ ہے، تو ملکیت کہہ لیں یا ملکیت والی پوزیشن پہ وہ پڑا ہوا ہے۔ گھر کا دروازہ یعنی گھر اس کا مالک تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ والی بات تو بن رہی ہے۔ تو دروازہ جو ہے وہ گھر کا ہے اور گھر جو ہے وہ لڑکے کا ہے، تو گھر جو ہے وہ مالک بھی ہے اور ملکیت بھی ہے۔ اب یہاں پر ہوگا کہ اس کو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، وہ چیز جو مالک بھی ہے ملکیت بھی ہے۔ تو جو آخر میں چیز آ رہی ہے جو صرف ملکیت ہے، اس کے لیے تو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو حالت جر میں ہونا چاہیے۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس مرکب اضافی میں اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی۔ اور جو پہلے والا ہے سب سے پہلے جو صرف مضاف ہے اس کے لیے تو دو ریکوائرمنٹس ہیں ہی ہیں کہ ایک تو وہ ال کے بغیر ہونا چاہیے اور دوسرا اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے۔ اور جو درمیان میں چیز آ گئی جو اس نے مضاف بھی بننا ہے مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس کو دونوں سٹیٹس سیٹسفائی کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ال بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے، اور اس کو حالت جر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو دونوں اطراف کی کنڈیشنز پوری کرنی پڑیں گی۔ تو اگر میں کہوں بابو بیتن تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں لڑکے کے گھر کا دروازہ تو میں یہ کہوں گا بابو بیتی ولدن۔ اب بابو بیتی اس میں کیا ہو گیا بابو بیتی، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، بیتی جو ہے وہ آ گیا ملکیت، اور آگے آ گیا بیت جو ہے وہ بھی چونکہ آگے ملکیت ہے لڑکے کی، تو بابو بیتی ولدن۔ آخر کے دونوں الفاظ جو میں بول رہا ہوں وہ زیر والے ہیں، بیتی ولدن، یہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ مضاف الیہ ہیں، اور البیتی نہیں ہو سکتا کیونکہ درمیان والا جو ہے البیتی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مضاف بھی ہے، اور مضاف جو ہے اس کے ساتھ ال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے۔ تو بابو پہلے نمبر پہ جو چیز آئی وہ بابو ہے، دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بیتن ہے، ابھی میں اس کو زیر زبر پیش نہیں بلکہ انڈیویجول ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے الولدو، الولدو یہاں پر صرف مالک ہے، بیت جو ہے مالک ملکیت دونوں ہے، اور بابو جو ہے وہ صرف ملکیت ہے۔ تو بابو کے لیے ضروری ہے ال نہ ہو اعراب ہلکا ہو، تو بابو، بیتن کے لیے سب کچھ ضروری ہے تو وہ بیتن ہوگا، بابو بیتن نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اعراب بھی ہلکا رکھنا ہے، بابو بیتی، اور آگے الولدو نہیں ہو سکتا الولدی، تو بابو بیت الولدی۔ یہ سب چیزوں کو اگر میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہوگا کہ جو چیز بھی سب سے پہلے آئے گی اس طرح کے مرکب میں، جو مرکب ذرا دو الفاظ پہ نہیں بلکہ لمبا ایک مرکب بنے گا، سب سے پہلے والا جو ہوگا عربی میں لکھتے ہوئے جو سب سے پہلے آئے گا اس مرکب کا حصہ، اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو سب سے آخر میں ہوگا
اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو حالت جر میں ہونا چاہیے، اور درمیان میں اس کے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، تو اس جتنے بھی چیزیں آئیں گی تو وہ زیادہ بھی آ سکتی ہیں نا، جیسا کہ میں کہوں کہ لڑکے کے گھر کے دروازے کا رنگ، تو اس میں اور بھی ایک چیز شامل ہو جائے گی۔ تو بہرحال جتنی بھی چیزیں درمیان میں آئیں گی اس کو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ جیسے کہ کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں۔ جیسے جی سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ نہیں کہیں گے، ویسے ہم کہیں گے رسول اللہ، اللہ کا رسول، کیونکہ یہاں رسول جو ہے وہ صرف مضاف ہے، لیکن سنت رسول اللہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر رسول سنت کا مضاف الیہ بن گیا، تو سنت رسول اللہ ہو جائے گا۔ آیات کتاب اللہ، یہ بھی اسی قاعدے کے تحت ہے۔ ام عبد اللہ ہو جائے گا کیونکہ ام عبدی، امو کے زیر اثر اس سے اگلے والا حالت جر میں ہوگا، ام عبد اللہ۔ مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین ٹھیک لفظ ہے، لیکن یومو کے پہلے بھی کوئی چیز آئے گا، مضاف آئے گا کوئی، تو یومی ہو جائے گا۔ مالک یوم الدین، لیکن ہم فیملیئر ہیں مالکی یوم الدین سے، الحمدللہ رب العالمین میں جو ایک فریز آتی ہے وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ اس لیے کہ اس سلسلہ کلام میں، اس پوری آیت میں یا اس پوری صورت میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک عامل ہے جو کہ مالکو کو بھی حالت جر میں لے کے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کسی وقت گرامیٹک انالیسس کریں گے۔ تو یہاں پر ایک علیحدہ سے اگر یہ تین لفظوں کا فریز ہوگا تو دیٹ ول بی مالک یوم الدین۔ کل ذات حمل، کل ذات حمل، تو یہ ہو جائے گا کل ذاتی حمل۔ بعد میں جو دو لفظ آ رہے ہیں ذات حمل، ان میں زیر کیوں آ رہی ہے؟ دونوں کو حالت جر میں ہونا پڑے گا کیونکہ دونوں مضاف الیہ تو ہیں ہی، تو اس لیے کل ذاتی حمل۔ اب دیکھیں جی آگے اعراب کی تبدیلی نون کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ دیکھیں گے۔ یدانی دو ہاتھ، ابو ابن باپ، لہبن لہب، تو کلن سے ہوا کلو اعراب ہلکا ہوا، ذاتو سے ہوا ذاتی حالت جر میں گیا، حملن سے ہوا حملن حالت جر میں گیا، سوری میں ڈسپلیس ہو گیا، وہ کانٹا بدل گیا تھوڑا سا۔ یدانی ابن لہبن، اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ یدانی اس کا اعراب ہلکا ہوگا، یدا نون ہٹ جائے گا، ابن کیا ہو جائے گا؟ ابی، ابن کی حالت جر ابی ہے، اور لہبن کی لاہبن، تو یدا ابی لاہبن اس طرح سے بن جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ پہلے کے بعد جتنے بھی ہوں گے وہ حالت جر میں ہوں گے۔ یدا ابی لہبن، قدمانی ابن آدم، تو یہ ہو جائے گا قدما، نون گرائیں گے تو اعراب ہلکا ہوگا، اعراب بالحرف، تو قدمانی کی جگہ قدما، آگے ابنی آدمہ، آدمہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حالت یعنی یہ غیر منصرف ہے، آدمی نہیں ہوتا، آدمو آدمہ آدمہ، تو قدمہ آگے ابن، اگر الف سے پہلے کوئی حرکت ہو تو یہ اپنی حرکت چھوڑ دیتا ہے الف، اور سیدھا اس کے بعد والے کے اوپر جزم آ جاتی ہے، ادھر پہلے ہی موجود ہے، تو یہ ہے قدما، قدمبنو، قدمبنی آدم، قدمبنی آدم، دو تین بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نون گر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو الف ہے ابن کا اس کی حرکت بھی ختم ہو رہی ہے، قدم ابنی آدم۔ آگے جی فوقا، اب یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں جسے ہم کہتے تھے کہ یہ مضاف کی طرح آتے ہیں، فوقا تحتا، یہ مالک نہیں ہوتے لیکن یہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ فوقا صوت النبی، سمجھ رہے ہوں گے آپ کیسے اسٹرکچر بنا، فوقا تو ہونا ہی ہے،
فوقا کا اعراب ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تنوین نہیں ہے، نون بھی نہیں ہے. فوقا صوت النبی تحت اقدامی الامہاتی، یعنی تحت الاقدام الامہاتی. الف نے پھر جب یہ جانا کہ پیچھے ایک حرکت موجود ہے تو میں اپنی حرکت کو محفوظ کر لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کو استعمال نہیں کرتا. عالم غیب السماوات والارض، تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی. عالم غیب السماوات والارض. اس کے بعد اگر ملتی جلتی کوئی چیز ہے تو آگے چلتے ہیں، اور اگر آل ٹوگیدر کوئی نیا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کل پہ ڈالیں گے. جی یہ بہت مختلف چیز ہے. اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا انٹروڈیوس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ضمائر ہیں وہ استعمال ہوں گے. جیسے ہم نے کہا کتاب اللہ، اللہ ایک اسم ہے، اسم کی جگہ کوئی چیز آئے گی تو وہ اس میں ضمیر ہوگی، تو وہ ہم کہیں گے کتابہ، اللہ کا ضمیر ہوا ہے، اور ہوا جب جڑ کے آتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو اب یہ بتایا جائے گا کہ جب کسی اسم کی جگہ ضمائر استعمال ہوں گے تو اس کا سلسلہ کیسا بنے گا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، ہم نے پیچھے کہیں ضمائر پڑھے ہیں، یقیناً پڑھے ہیں. ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم وہ شکل ہے جو انڈیپینڈنٹ استعمال ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. جو چیز جڑی ہوئی نہیں ہوتی اس کو منفصلہ کہتے ہیں، یعنی ڈیٹیچڈ. اور جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو متصلہ کہتے ہیں. متصل ہونے کے بعد چیزیں منصوب بھی ہو جاتی ہیں یا مجرور بھی ہو جاتی ہیں. تو بعض چیزیں آپ کو متصلہ منصوبہ نظر آئیں گی اور بعض چیزیں متصلہ مجرورہ نظر آئیں گی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بعد والی چیز ہے مضاف الیہ وہ حالت جر میں ہوتی ہے. تو جو کتاب ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے متصلہ تو ہے ہی، مجرورہ بھی ہے. تو یہ متصلہ مجرورہ، تو ان سب ٹرمینالوجیز کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں تفصیل سے دیکھیں گے. مضاف جو مرکب اضافی کا ٹاپک ذرا باقی تمام مرکبات سے طویل ہے، اس کو بہت زیادہ آسانی سے آہستہ آہستہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ اب تک کی جو لیسن ہے اس کو ذرا غور کیجیے گا تاکہ آگے جب ہم